السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ مجھے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب اپنی اردو کی بکس نکالیں اور کلاس 4 کی ہم جو ہے بکس پڑھیں گے، اس میں سے چیپٹر کریں گے۔ چیپٹر ریڈ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہوم اسائنمنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنی بکس نکال لیں، کلاس 4 کی اردو کی بکس، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہم انڈیکس دیکھ لیتے ہیں۔ انڈیکس میں جو ہے ہم کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ۔ آپ نے یہ چیپٹر نکالنا ہے پیج نمبر 6 پہ، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 6، رسول اللہ کی زندگی سے ایک واقعہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا چیپٹر ہے، ہم ریڈ کرتے ہیں۔ پہلے ریڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ ایک واقعہ پڑھیں گے اور واقعے سے جو ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہجرت کے 6 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ ہجرت کے کتنے سال بعد؟ 6 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ 1400 مسلمان بھی ان کے ساتھ مکہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ کتنے؟ 1400 مسلمان بھی ان کے ساتھ مکہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے ساتھ سوائے ایک تلوار کے کوئی ہتھیار نہ رکھیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اپنے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ تلوار رکھا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اپنے ساتھ سوائے ایک تلوار کے کوئی ہتھیار نہ رکھیں۔ اس زمانے میں اکثر قافلوں پر ڈاکو حملہ کر دیتے تھے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جیسے بھی لوگ نکلتے تھے تو ان پہ کیا ہو جاتا تھا؟ حملہ ہو جاتا تھا، یا تو پھر ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، ڈاکو آ جاتے تھے۔ تو قافلوں پر مطلب بہت زیادہ ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا تھا۔ تو نبی پاک نے ان سے کہا تھا کہ آپ صرف کیا رکھیں گے؟ صرف ایک تلوار رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تلوار ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اس وقت قافلوں کو جو ہے وہ ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کو ایک تلوار اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ احرام باندھ کر سفر کریں۔ پھر کیا کہا حضور نے؟ حضور نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو احرام باندھ کر سفر کرنا ہے۔ احرام باندھنے سے صاف ظاہر تھا کہ مسلمان لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو وہ جا رہے تھے کہاں؟ عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو احرام باندھنے کی تلقین کی، تاکہ جو آگے کافر اور مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ لگے کہ یہ جو ہے جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے یا پھر لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف عبادت کی خاطر مکہ جا رہے ہیں۔ کس کی خاطر جا رہے ہیں؟ صرف عبادت کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ پھر بھی قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حمایت کو مکہ جانے سے روک دیا۔ پھر بھی کیا کیا قریش نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کو مکہ جانے سے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ جماعت کو مکہ جانے سے روک دیا۔ مسلمان دوسرے راستے سے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی ایک جگہ پہنچے۔ مسلمان جو ہے وہ دوسرے راستے سے کہاں پہنچے؟ حدیبیہ نامی ایک جگہ پر پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالا مطلب یہ کہ آپ وہاں انہوں نے آرام کیا یا پھر ریسٹ کیا۔ وہاں رکنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ پڑاؤ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیبیہ میں قریش نے اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے جھگڑا ختم کرنے یعنی صلح کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ حدیبیہ میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ہے قافلے کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پہ کیا کیا حدیبیہ میں قریش نے جو ہے وہاں اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے پاس بھیجا، مطلب کہ انہوں نے اپنے کچھ بندوں کو وہاں بھیجا ہوگا تاکہ جو ہے وہ ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ یہ جھگڑا ختم کرنے یعنی صلح کے بارے میں بات چیت کریں۔ تو وہ تو جھگڑے کے ارادے سے آئے نہیں تھے۔ پھر پہلے قریش کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ لڑ
کر انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ پہلے قریش نے یہ سوچا تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ لڑ کر کیا کریں گے، مطلب کہ انہیں ختم کر دیں گے یا پھر کیا ہوگا، مگر کئی جنگیں لڑنے کے بعد انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ تو لڑائی کرنے آئے نہیں تھے، وہ تو جنگ کے لیے آ ہی نہیں رہے تھے، وہ کس لیے آ رہے تھے، وہ عمرے کے لیے آ رہے تھے۔ پر قریش نے یہ سمجھا کہ وہ شاید جھگڑا کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان سے لڑ کر لڑائی جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ مگر کئی جنگیں لڑنے کے بعد انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، تب ہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا ارادہ کیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا کہ قریش نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ صلح کا ارادہ کر لیا۔ یہ صلح حدیبیہ مقام پر کی گئی، لہٰذا صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صلح حدیبیہ جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا، اسلامیات میں بھی پڑھا ہوگا یا پھر آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے نام سے جو جنگ ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا، صلح کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں سے وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ تو یہ جگہ تھی جو ہے، اس جگہ کے نام سے پھر یہ جو ہے یہ جنگ مشہور ہو گئی تھی صلح حدیبیہ کے نام سے، مطلب کہ پھر یہ جو صلح حدیبیہ کا جو تھا واقعہ تھا، اسی وجہ سے جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے ایک ہی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدے کے کتنے پابند تھے، یعنی وعدہ کبھی نہیں توڑتے تھے۔ وہ وعدے کے بہت پابند تھے اور انہوں نے اپنا وعدہ نہیں توڑا، اور کیا عمرے کی نیت سے آگے پھر انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، وہ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں رک گئے تھے حدیبیہ نامی جگہ پر۔ تو پھر قریش کے کچھ لوگ وہاں آئے اور پھر انہوں نے وہاں پہ صلح کا معاہدہ کیا۔ معاہدہ کرنے کے بعد کیا ہو گیا کہ یہ جو صلح تھی کس نام سے مشہور ہو گئی، صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت زیادہ پابند تھے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ قریش نے صلح کی بہت سی شرائط رکھیں۔ قریش نے کیا کیا، صلح کی بہت ساری شرائط رکھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا آئے تو مسلمان اسے فوراً مکہ واپس بھیج دیں۔ انہوں نے شرطیں رکھی تھیں بہت زیادہ۔ جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدہ چند شرطوں پہ مشتمل ہوتا ہے، یا پھر اپنی چند جو ہے وہ ان کی خصوص باتیں ہوتی ہیں جس کو ماننا کیا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ضروری ہوتا ہے، مطلب دونوں گروہ کو یا پھر دونوں طرف جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کو ماننا ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاہدہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے ہوتے، تو وعدے کی تو خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے نا۔ پھر قریش نے کچھ جو ہے وہ اس صلح کی جو شرطیں رکھیں۔ اب ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر، مطلب اگر کوئی شخص مکے سے بھاگ کر ان کے پاس چلا جائے، مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے، تو مسلمان کیا کریں گے، اسے فوراً مکہ واپس بھیج دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ مطلب کہ قریش کے دل میں ابھی بھی بغض ہے نا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا بندہ واپس کرنے کی بات کی تو پھر ان کے بندہ ان کو یہ ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ واپس کریں، وہ واپس کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے لیے قریش کی شرائط مان لی، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ ساری شرائط کیا کر لی، مان لی تھی۔ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے، مطلب کہ ابھی معاہدہ جو تھا ان کا، جو معاہدے کے لیے انہوں نے ایک پیپر تیار کیا ہوگا، پیپر پہ شرائط وغیرہ لکھی ہوں گی، تو انہوں نے دستخط لینے ہوں گے، دستخط نہیں ہوئے تھے ابھی، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ابو جندل مکے سے بھاگ کر، ابو جندل جو ہے وہ کیا کر کے مکے سے بھاگ کر آیا تھا، مسلمانوں کے ڈیرے میں پہنچ گیا تھا۔ تو مسلمانوں کے ڈیرے میں پہنچا تھا، ابو جندل کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوئی تھیں وہ، مطلب کہ وہ شاید بھاگ کر آئے تھے، تو شاید وہ غلام تھے کوئی، یا پھر ان کو کسی نے قید کر کے رکھا ہوگا، اور قریش کے ظلم سے اس کا برا حال تھا۔ پر کیا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور قریش نے جو ہے وہ ان پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا، جس سے ان کا بہت برا حال تھا۔ قریش کا نمائندہ اسے دیکھ کر چلایا، تم ہماری شرطیں مان چکے ہو۔ تو قریش کا جو ایک نمائندہ تھا وہ اسے دیکھ کر کیا کیا، چلایا، تم ہماری شرطیں مان چکے ہو، ٹھیک ہے، اس شخص کو ہمیں واپس کرو۔ تو انہوں نے اپنی شرائط رکھی تھیں کہ اگر کوئی شخص مکے سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اسے کیا کریں گے، فوراً
بھیج دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہماری شرط مان چکے ہو، اب اس شخص کو ہمیں واپس کرو۔ ابو جندل کی حالت دیکھ کر مسلمانوں کو بہت غصہ آیا، مسلمانوں کو اس چیز پر بہت زیادہ غصہ آیا کہ انہوں نے اس کا اتنا برا حال کیا ہوا تھا، وہ اسے واپس مکہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم اسے واپس نہیں بھیجنا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی حالت پر بہت رحم آیا، رسول اللہ کو بھی اس کی حالت پہ بہت رحم آیا، مگر چونکہ شرائط پوری کرنے کا وعدہ ہو چکا تھا، مگر کیا تھیں، شرطیں ہو چکی تھیں، معاہدے پہ دستخط بھی کر دیے تھے، تو کیا ہو گیا تھا، وعدہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے ابو جندل کو اس کے دشمنوں کے پاس واپس بھجوا دیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ پورا کرنے کو کتنا ضروری سمجھتے تھے۔ تو آپ لوگوں کو اس چیپٹر سے یہی پتہ چلا ہوگا کہ وعدہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو کسی بھی حال میں جو ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وعدہ ہمارے نبی نے بھی کیا تھا اور انہوں نے اس چیز کو کیا کیا، ہمیشہ نبھایا، اور ہمیشہ یہ کیا کہ جو بھی وہ وعدہ کرتے تھے وہ اس پہ پورا اترتے تھے۔ اب وہ ابو جندل بہت ظلم میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، اور انہوں نے اس کی مدد اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے، اور وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی اور ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا، مطلب کہ قریش کے ساتھ دوبارہ مکہ بھیج دیا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے ضرور پورا کیا کریں، اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ مشق کرنی ہے، کیا کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ مشق میں انہوں نے آپ کے پاس سوال لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ سفر میں اپنے ساتھ ہتھیار کیوں رکھتے تھے؟ میں نے آپ کو چیپٹر میں بتایا تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے وہ لوگ سفر میں اپنے ساتھ ہتھیار کیوں رکھتے تھے، کیونکہ ان کو کن کا ڈر ہوتا تھا، ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا تھا کہ ان کے قافلے جو ہے وہ ڈاکو لوٹنے بھی آ سکتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کیا ہونا چاہیے، ہتھیار ہونا ضروری ہے، تو اس لیے وہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے۔ اسے آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب قریش نے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا تو مسلمان کون سی جگہ ٹھہرے؟ یہ تو آپ کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے کیا ہوا تھا، ایک صلح ہوا تھا، اور صلح کا نام بھی وہی رکھا گیا تھا جس جگہ وہ ٹھہرے تھے، اس جگہ کا نام بھی وہی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، حدیبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو جندل کو واپس اس کے دشمنوں کے پاس کیوں بھیج دیا گیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیا تھا، وعدے کی بات کی جا رہی تھی یہاں پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قریش سے وعدہ کر چکے تھے، معاہدے پہ دستخط ہو چکے تھے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی شخص کو، مکے کے جو کسی بھی شخص کو وہ مسلمانوں کے پاس اگر دیکھیں تو وہ اسے کیا کریں، دوبارہ مکہ بھیج دیں۔ یہ کنہوں نے کہا تھا، یہ قریش نے کہا تھا جو ہے مسلمانوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاہدہ ہوا تھا، تو آپ بھی اس کو جو ہے اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟ اب بتائیں کہ احرام باندھنے سے یہ کیوں ظاہر تھا کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے مکہ نہیں جا رہے تھے؟ حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، یہ تو یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے کیا باندھا جاتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے، پر یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا، مشرکین تو نہیں جانتے تھے، نہ ہی جو ہے وہ قریش کے لوگوں کو یہ سمجھ آتی تھی۔ تو بتائیں کہ احرام باندھنے سے یہ کیوں ظاہر تھا کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے مکہ نہیں جا رہے؟ یہ اس لیے ظاہر تھا کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کب پہنتے ہیں احرام، حج یا عمرہ کرنے کا جب وہ ارادہ رکھتے ہیں تو پھر وہ مکے جاتے ہیں، تو پھر وہ حج یا عمرے پہ اگر مکے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، سوال نمبر 5 آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سوال نمبر 5 کی جگہ پہ کیا کرنا ہے، میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چیپٹر کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، سبق کا نام آ جائے گا یہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خوشخطی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ خوشخطی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے
خشک کرنے کے بعد آپ نے پیراگراف کا کیا کرنا ہے، املا کرنا ہے. مطلب کہ یوں کر سکتے ہیں آپ کہ املے کی آپ ریڈنگ کر لیں اور پھر آپ اپنے بہن بھائیوں یا پھر ہوم جو آپ کے ٹیوٹرز ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بولیں اور ایک پیراگراف آپ نے کیا کرنا ہے، املا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مشق کرنی ہے. مشق کے میں آپ کے پاس کتنے سوال ہیں، مشق میں آپ کے پاس سوال ہیں، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان لفظوں کے جملے بنائیں. ٹھیک ہے. ان لفظوں کے جملے بنائیں. اب میں آپ کو لفظ بتا دیتی ہوں. مسلمان، ٹھیک ہے، مکہ، جنگ، صلح حدیبیہ، شرط، وعدہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، پھر خشکتی کرنی ہے، املا کرنا ہے. مشق میں آپ کے پاس 4 سوال ہیں جو بک میں دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک کے 4 سوال، یہ 4 سوال آپ نے کرنے ہیں. نمبر 5 نہیں کرنا. نمبر 5 کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان لفظوں کے جملے بنائیں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ان لفظوں کے جملے بنانے ہیں جو آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے کیا ہے، مسلمان، مکہ، جنگ، صلح حدیبیہ، شرط، وعدہ. اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. آپ نے نمبر 6 پہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے صفت کی تعریف لکھنی ہے. ٹھیک ہے. صفت کی کیا کرنی ہے، تعریف لکھیں اور اس کی مثال بتانی ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کی کیا کرنی ہے، آپ کو مثال بتانی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ورک سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو جو ہے ہوم اسائنمنٹ صحیح سے سمجھ آیا ہوگا. تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وقت پہ جو ہے وہ سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اسٹے ہیپی، اسٹے ہوم اینڈ اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ.